بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت ہر صورت عمران خان صاحب تک پہنچنا چاہتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے اب یہ معاملہ کس طرح سے بین الاقوامی سطح پر ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو آئین اور قانون کے مطابق ایک اجازت ملی اور اسی حکومت نے دی اجازت ریلی کی، لیکن پھر اچانک وہ اجازت واپس لے لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کس طرح سے ظلم اور تشدد شروع ہو جاتا ہے، آنسو گیس کے شیل لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کارکن شہید ہو جاتا ہے۔ اب الجزیرہ پر جو آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینلز میں، نیوز چینلز میں شامل ہے، الجزیرہ انگلش کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا اور اس میں یہ ساری حقیقت بتائی کہ میرے خلاف کتنے کیسز بنائے گئے ہیں، 77 کیسز، جن میں دہشت گردی کا مقدمہ ہے، جن میں غداری کا مقدمہ ہے، جس میں مذہب کے حوالے سے جناب مقدمہ ہے کہ بے حرمتی کے حوالے سے، اور اتنے مقدمات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں جب قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا اس کے بعد میں پیش نہیں ہو سکا، اس سے پہلے بھی پیش ہو رہا تھا، بعد میں بھی پیش ہو رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے میں جانا چاہتا ہوں اور میری جان کو خطرہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ایک ریلی جس کی اجازت ملی ہوئی تھی، اب الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے، الیکشن شیڈول سامنے آ گیا ہے، اس کے مطابق ہم ریلی نکال رہے تھے اور پھر اتنی ہم نے تعداد اچانک دیکھی، پولیس کی آگئی، آنسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کیننز میں کیمیکل کا استعمال، ہمارے اتنے لوگ زخمی ہیں، عمران خان صاحب نے خود بتایا اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے، کچھ ان میں سے بہت شدید زخمی ہیں۔ ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، علی بلال عرف ذلِ شاہ، وہ تو دنیا سے ہی چلا گیا بیچارہ، اب اس کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، بہت سی ویڈیوز، اب اس کو بھی ایک گھمانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو کسی اور رنگ میں پیش کیا جائے، وہ ایک الگ طرف معاملات کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن اب بھی رات گئے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اب یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، بین الاقوامی سطح پر چلا گیا ہے، ایشو اتنا بڑا گیا ہے، عمران خان صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو دے دیا ہے، ظاہر ہے اب تمام جو عالمی میڈیا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں کہ جی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کس طرح سے عورتوں پر تشدد ہوا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے، کیا کچھ کیا گیا ہے، یہ بھی اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ پھر ایک کارکن کا دنیا سے چلے جانا، وہ سب جس کے بارے میں اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام ذلیل صدور سے، تمام تحریک انصاف کے لوگوں سے عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے کہ اپنے اپنے شہر میں وہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں۔ پھر ذلِ شاہ مرحوم کے والد کی ملاقات کروائی جا رہی ہے عمران خان صاحب سے، اور اب وہ بھی مناظر ہیں کہ وہ بیچارے آ رہے ہیں، بزرگ ہیں اور ان کو اس عمر میں جوان بیٹے کی موت کا صدمہ سہنا پڑا ہے۔ یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اب لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ ان کو برگر کہتے تھے، کس طرح سے یہ لوگ ڈٹ گئے، اور پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جی عمران خان تک آیا جائے، ورنہ اگر ریلی ہی روکنی ہوتی تو وہ آگے جہاں پر ریلی جانی تھی، نکلتی تو روکتے، ریلی کوئی نکلی ہی نہیں، عمران خان صاحب یا ان کے لیڈرز تو ریلی کی صورت میں نکلنے ہی نہیں دیا گیا، پہلے یہ تھا۔ تو ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، وہ مناظر سب کے سامنے ہیں، عورتیں زخمی ہوئی ہیں، بزرگ زخمی ہوئے ہیں، اور وہ لگا کہ ایک ڈھال بن گئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی بھی رات کو بھی اطلاعات ہیں کہ آپریشن ہو سکتا ہے، کسی طرح سے عمران خان تک پہنچنا ہے، یہ ٹاسک ہے مین، خوف و ہراس پھیلانا ہے، اور وہاں پر جو لوگ اب بھی موجود ہیں ان کو وہاں سے کسی طرح سے مجبور کیا جائے کہ وہ چلے جائیں۔ کیونکہ ہوا یہ کہ آپ نے ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا تو کور نہیں کر پا رہا سوائے بول نیوز کے، جو آگے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بول نیوز پر بھی پابندیاں اور ان کو کیسز میں الجھانا، اس پر میں آتا ہوں کہ اب کس طرح سے جو پاکستان کی لیڈنگ آئی ٹی کمپنی ہے اس کو دبانے کے لیے، یا اس کے خلاف پرانے کیسز ان کو ابھی تک ختم نہیں کیا جا رہا، دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ صرف بول نیوز کے چیئرمین کو دباؤ میں لانے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس پر آتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ عدلیہ بچاؤ، اس کا نام، ریلی کا نام یہ تھا عدلیہ بچاؤ ملک بچاؤ، تو اب عدلیہ سے ہی امید ہے کہ وہ قانون کے مطابق انصاف کرے، انصاف دے، کیونکہ یہ کیسز اس طرح چلائے جا رہے ہیں ایگزیکٹ کے خلاف، اور نہ اس میں کوئی گواہ ہے نہ کچھ۔ تو اس سے پہلے میں چند چیزیں عرض کر دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پر تھے، سوشل میڈیا پہ آپ کو وہ چیزیں نظر آ جائیں گی کہ کس طرح لوگوں کو وہاں تو پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا، تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ اگر کوئی شخص نظر آ گیا ہے جس نے تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے یا اس نے کوئی ایسا بیج لگایا ہوا ہے تو اس کو وہیں پر تشدد، اٹھا لو، لے جاؤ، مارو، گاڑیوں کو، جن گاڑیوں پہ کوئی بینر ہے کچھ بھی نظر آتا ہے ان کو توڑ دیا، شیشے توڑ دیے، وہ سب آپ نے دیکھ لیا۔ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ لوگ جو ایک میں نے جس طرح مثال دی، سب سے آگے تو ظاہر ہے علی بلال اور ذلِ شاہ ہے، اسی طرح
آپ اور نوجوان دیکھیں, جو لوگ دیکھیں, بزرگ دیکھیں جو زخمی ہوئے. پھر وہ خاص منظر ہے کہ نہر کی طرف, یعنی ایک طرف سے سڑک بند تھی تو دوسری طرف سے تھا خیال کہ بھائی یہ جانے والی جو ہے جو زمان پارک تک پہنچتی ہے وہ راستہ ہم نے بند کیا ہوا ہے, اس طرف سے تو کوئی آ نہیں سکتا. لوگ دوسری طرف سے آنا شروع ہو گئے. پھر پولیس نے کیا کیا, اس سڑک سے نہر کے اس پار سے آنے کی کوشش کی, اور ان کے پاس وہی رائٹ گیئر تھا. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پل بنایا, دوسری طرف سے لوگ آ سکے, ان میں سینئر لیڈرشپ بھی اسی راستے سے آ سکی. پھر کیا ہوا کہ پولیس نے بھی اس راستے سے آنے کی کوشش کی کہ ہم یہ زمان پارک سے براہ راست وہاں پر پہنچ کر اور یہی کوئی لاٹھی چارج اور وہاں پر براہ راست لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا سکیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر پل کے راستے میں, پل پر بڑا خطرناک ہے, وہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کئیوں نے تو نہر میں چھلانگ لگا کر نہر بھی کراس کی, لیکن اس میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی تھی, تو وہاں پر کھڑے ہو گئے اور پولیس کو روک لیا. کافی دیر تک یہ ہوتا رہا, حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اور پولیس دکھا رہی ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے, اٹھا لیں گے, غائب کر دیں گے, لے جائیں گے, پہلے بھی ہم اتنا ظلم کر چکے ہیں. لیکن لوگ وہاں سے ہلے نہیں. ان لوگوں نے عمران خان تک پہنچنے ہی نہیں دیا پولیس کو. اب بھی وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زمان پارک میں میٹنگز ہو رہی ہیں مسلسل کہ اب کیا کرنا ہے. اس وقت تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے بڑے آپریشن کی تیاری ہے. اعتزاز احسن صاحب نے GNN پر بات کرتے ہوئے خود کہا ہے کہ میں اس چیز کی تصدیق کر رہا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے, میں ویڈیو بھیج دیتا ہوں کہ اتنے بڑے آپریشن کی تیاری ہے کہ ماضی میں اس طرح کا نظر نہیں آیا. 100 گاڑیاں, وہ کہتے ہیں لگ بھگ 100 گاڑیاں پولیس کے افسران کی موجود ہیں. اس کے علاوہ 20 بسیں ہیں پولیس کی, 7-8 پریزن وینز ہیں پولیس کی, اور 100 گاڑیاں جو افسران کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ 100 موٹر سائیکلیں بھی ہیں. اور اعتزاز صاحب کے بقول کہ اتنا خرچہ یہ ویسے نہیں کیا جا رہا, اتنی پولیس ایسے نہیں بلائی گئی, یہ عمران خان کو گرفتار کرنے آئے ہیں. اور اعتزاز صاحب نے کہا کہ میں چونکہ بالکل پاس رہتا ہوں عمران خان کے, ویسے آج کل میں یہاں نہیں ہوتا, لیکن میں اب رات یہاں رک گیا ہوں, میرے بیٹے بہویں یہاں ہوتی ہیں, اور میں یہیں پر رات کو رک رہا ہوں. میں پولیس کو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں موجود ہوں اور میں نے جو دیکھا میں بتا رہا ہوں. یہ بقول اعتزاز احسن صاحب کے کہ رات کو عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے یہ سب تیاری ہے. انہوں نے GNN پر یہ بات کہی ہے ان کے پروگرام میں. اور اس کے علاوہ جو کئی صحافی ہیں, حتیٰ کہ تحریک انصاف کے ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ بالکل عمران خان صاحب کو آج رات گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور اسی لیے اتنا بڑا آپریشن اور اتنا تشدد کہ یہاں سے لوگوں کو ڈرا کر نکال دیا جائے, اور اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری کر کے لے جایا جائے. اور یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کو یہاں سے سیدھا بلوچستان لے جایا جا سکتا ہے, اور وہاں سے خصوصی طور پر فورس کو بلایا گیا ہے کہ بلوچستان کے حوالے کر کے وہاں پر لے جایا جائے اور وہاں پر ان کو قید رکھا جائے, تاکہ زیادہ لوگ نہ اکٹھے ہوں, زیادہ خبریں باہر نہ آ سکیں, اور وہاں جو بھی عمران خان کے ساتھ سلوک ہو اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہ چل سکے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس شہادت کو تحریک انصاف بھولے گی نہیں, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور جو اس میں ملوث ہے اس کے خلاف پورا ایک ترتیب دیا جائے گا, ایک پلان کہ آگے کس طرح سے چلنا ہے. پھر یہ کہ وہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جو اطلاعات ہیں کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ارد گرد, اور لائٹ بھی بند کر دی گئی ہے, بجلی منقطع کر دی گئی ہے, تو اس لیے ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا آپریشن ہو سکتا ہے. تو اب اتنا ظلم ہو چکا ہے, اتنا تشدد, کی کوشش یہ ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں, لیکن لوگ نہیں جا رہے, اب بھی وہاں سے نہیں ہل رہے. اب بات یہ ہے کہ جن کو رانا ثناء اللہ نے برگر کہا, برگر بچے کہا, وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے, انہوں نے آگے نہیں آنے دیا, ورنہ پلان تو بہت تھے, اب بھی پلانز ہیں. دفعہ 144 کی آڑ میں بہت کچھ کر رہے ہیں کہ جناب دفعہ 144 کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جب چاہے یہ لگا دے کہ 5 اور اس سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور رانا ثناء اللہ نے ایسی عجیب و غریب توجیحات اس کی بنائی ہیں کہ جی وہ ایجنسیز کی رپورٹس تھیں, اچھا اچانک رپورٹس آئی ہیں جس میں عورت مارچ ہو سکتا ہے, پھر کوئی کہہ رہا ہے جی وہ عورت مارچ والا روٹ تھا اس لیے روک دیا, پھر پہلے کیوں اجازت دی, اور پھر عجیب و غریب منطق دی جا رہی ہے کہ جی یہ تھا وہ تھا. اصل کہانی یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے خون خرابہ ہو اور اتنے حالات خراب ہوں کہ ہم الیکشن ملتوی کر سکیں. یہی بات عمران خان نے کہی ہے الجزیرہ کو, انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات بتا دی ہے, سارا ان کا پلان بتا دیا ہے کہ یہ اب الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, اور یہ ان کا پلان تھا کہ اتنی صورتحال خراب ہو جائے کہ ہم کہیں دیکھیں یہ کیا ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لہٰذا الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم نے ریلی پھر ختم کر دی, ہم نے کہا ریلی ہم نہیں نکالیں گے, ان کو کوئی بہانہ نہیں دیں گے. تو یہاں بھی عمران خان صاحب نے ان کی یہ چال ناکام بنا دی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے پروگرام میں میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ جی پھر ان کی گاڑی توڑ دی گئی ہے, اور خواتین جو زخمی ہوئی ہیں ان کو وہ خود ہاسپٹل لے کر گئیں. اندازہ لگائیں آپ, یہ سلسلہ ہی نہیں رک رہا ان سے کسی بھی طرح سے
یہ تشدد کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ کسی بھی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یہ سلسلہ نہیں روک رہے تشدد کا۔ ایک اور معاملہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی بہانہ اور یہ کہانی، وہ ماڈل ٹاؤن میں جب یہ سارا کچھ ہوا 14 لوگوں کی خبر آئی کہ جی وہ شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پولیس کے بھی لوگ مارے گئے ہیں، پولیس کے بھی لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور بعد میں پتہ لگا جھوٹ، کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اب یہ پھر کوئی ڈرامہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کریں، کوئی اس طرف ہم میڈیا تو ہم سے کنٹرول ہو جاتا ہے، میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، ادارے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اب کوئی بہانہ بنائیں، کسی بھی وقت یہ کوئی نیا بہانہ تراش کر لا سکتے ہیں۔ لیکن جو ادارے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے اور جو اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ کنونشنل میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں نا ٹرینڈنگ میں اس وقت زمان پارک ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے پولیس ایکشن، یہ سب کچھ ٹرینڈنگ میں آ چکا ہے، اس کی لوگ بات کر رہے ہیں۔ اب بول نیوز وہ واحد چینل بچا ہے، شاید ایک آدھ کوئی اور ہوگا، لیکن بول سب سے آگے نظر آ رہا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ پذیرائی اس کی ہے، جو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو دکھا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نام لیتے ہیں اس چینل کا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس کے مطابق صدر نے الیکشن ڈیٹ دے دی تھی، اس سے پہلے اب الیکشن شیڈول آ گیا، ہم تو اس کے مطابق آگے چل رہے تھے، اور یہ چونکہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، مقصد ہی سارا یہ ہے کیوس پھیلانے کا۔ اب بول نیوز کا میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب بول نیوز نشانے پر ہے، انفارمڈ لوگوں نے بتایا ہے، باقاعدہ سب کے سامنے ٹیگ کر کے بتایا کہ جی اگلی باری تمہاری ہے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کی لیڈنگ آئی ٹی کمپنی ہوتی تھی ایگزیکٹ، اور چونکہ وہ اونرشپ ایک نظر آ رہی ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بول نیوز کیا کریں، ان کے اوپر تشدد کر کے دیکھ لیا، ان کے اینکرز کے اوپر کیس کر کے دیکھ لیے، ان کے اونر کو دھمکا کر دیکھ لیا، کہا کہ فلاں کو رکھو، فلاں کو نکالو، یہ کرو وہ کرو، یہ تب سب کچھ ہو گیا۔ مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہم کسی کو نہیں نکالیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ پرانے کیسز دوبارہ سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ایسے کیسز ایگزیکٹ آئی ٹی کمپنی، لیڈنگ آئی ٹی کمپنی جو پاکستان میں آج اب کیا کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے کم ہیں، وہ سب سے آگے تھی، اس کو بند کیا راتوں رات آپریشن کر کے۔ حکومت میں بیٹھے لوگ، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی کہ جی یہ اس کو بند کرنا ہے، اور ساروں چینل کی ملی بھگت سے، اور اس وقت کے وزیر نے کہا کہ جی یہ سارے چینل اس کے خلاف ہیں، اس چکر میں سارا آپریشن ہوا۔ اب تک کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، اور کیا ہو رہا ہے کہ جناب نہ کوئی گواہ ہے، انویسٹیگیشن آفیسر نے کہہ دیا جی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی جرم نہیں ہوا، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن کیس ہی نہیں ختم ہو رہا، اس میں کسی کو بری ہی نہیں کیا جا رہا، کچھ کیس کا انجام کی طرف نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ہو گیا، اب آپ نے دیکھا رجیم چینج ہو گیا، تو وہ دوبارہ سے جناب سارا کیس اٹھا لیا گیا، کیوں کہ جی ان کو کیا جائے مجبور کہ جناب یہ جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، جس طرح ہم نے مینیج کیا ہوا ہے سب کچھ، میڈیا اس طرح مینیج ہو۔ اور اب ظاہر ہے کہ اداروں میں ان کا اثر و رسوخ ہے، اور ادھر سے یہ جناب دوبارہ کیس کو یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آزاد عدلیہ کے لیے جس طرح سے جدوجہد ہوئی اس ملک میں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی عدلیہ بچاؤ ملک بچاؤ تحریک ہے، اب آخر میں تو عدالت سے امید ہے کہ اس طرح سے ہمارے عدالتی نظام پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک کیس کو آپ کب تک اس طرح چلائیں گے۔ نظر آ رہا ہے کہ صرف اور صرف یہ ایک سیاسی انتقام کے لیے، ایک میڈیا پر دباؤ کے لیے، اور پاکستان کی ایک ایسی زبردست کمپنی جو اتنا روزگار دے رہی تھی، اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بھارت کہاں سے کہاں اس کے بعد نکل گیا۔ تو اب اس پر بھی میرا خیال ہے کہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ نئے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں کہ اچھا میڈیا کو براہ راست تو نہیں ہم آتے، تو پیچھے اگر کوئی کمپنی ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کو لا کر، اس کو نشانہ بنا کر تو ہم اپنی باتیں منوا سکیں۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی یہ فاشسٹ ہتھ کنڈے ہیں جو اس حکومت میں آزمائے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔